السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیوں، دوست بزرگوں اور ہمارے علماء کرام، اگر ساری دنیا کو ہم جوڑنا چاہتے ہیں تو طریقہ وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچے اخلاق والے تھے. درگزر کرنا، معاف کرنا، اخلاق برتنا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت قرآن میں بیان کی گئی، یہ بیان نہیں کی گا بہت اچھا رکوع کرتے ہیں، کوئی آیت نہیں ملے گی آپ کو. یہ بیان نہیں کی گا آپ کا حج بہت اچھا ہے، الگ حج کرتے ہیں، آپ کی نماز بہت اچھی ہے، بہت ٹاپ لیول کی نماز کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چیزیں نہیں، ایک چیز سے جو ہے ہائی لائٹ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. پیارے نبی جی آپ بہت اونچے اخلاق پر ہیں، بہت اونچے اخلاق پر ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی تربیت کی تھی وہ اخلاق لائن کا ہے. گھروں میں اخلاق، معاشرہ کیسا ہو، معاملات کیسے ہوں. اس لیے حدیث میں اس سے کتنے آتے ہیں. اب یوٹیوب پر دیکھو، میں نے کئی بیانات اخلاق کے اوپر لمبے لمبے قصے میں نے بیان کیے ہیں. دوسرا طرح کے اخلاق، یہ اخلاق ہمارے آپس میں بھی ہونے چاہیے. دو باتیں ضروری ہے جس میں ہمارے یہاں کمی ہے. ایک تو ہمارے یہاں اخلاق کی کمی ہے، بد اخلاقی زیادہ ہے. دوسرا ہمارے دل میلے ہیں. ان دو کی ضرورت ہے، قلب سلیم. اور آپ حضرات تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہو ماشاء اللہ. دل کی دو قسمیں ہیں، ایک دل کو کہتے ہیں قلب سلیم اور ایک دل ہے قلب سقیم. قلب سلیم کسے کہیں گے؟ جس کا دل رذائل سے پاک، حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، بدگمانی نہیں. یہ ہے قلب سلیم. اور قلب سقیم کسے کہیں گے؟ بیمار دل. ایک تو ڈاکٹروں والا کبھی بیمار دل ہوتا ہے، نبوت والا بیمار دل کسے کہیں گے؟ روحانیت والا بیمار دل جو اٹکتا ہے معاملہ.
کہ جس کے دل کے اندر حسد ہوگا وہ بیمار ہے، اور جس کے دل میں حسد نہیں ہوگا وہ قلب سلیم، رضائل کا پاک وہ قلب سلیم، اور رضائل بھرے ہوئے وہ قلب سقیم۔ اب بتاؤ دنیا کے اندر کوئی جگہ ہے کہ دل کے اندر معاملہ گڑبڑ نہ ہو، بیوی میاں بیوی دونوں لیٹے اور ایک دوسرے کے بارے میں کچرا بھرا ہوا ہے؟ اور سارے علماء کا اتفاق ہے کہ اگر آدمی قلب سلیم کے ساتھ عبادت کرے گا، دعا مانگے گا، کار خیر کرے گا، تو اس کی دعا بھی قبول، اس کی عبادت بھی قبول۔ اور اگر قلب سقیم کے ساتھ کرے گا، عشاء کی نماز پڑھنی پڑی اور ہمارے دل کے اندر سے کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، حسد ہے، تو ہمیں لگے ہوئے ہیں، رضائی ہے، تو نماز قبول نہیں ہوگی، نیکیاں ملے گی۔ نیکیاں ملنا الگ چیز ہے، نماز قبول کرانا الگ چیز ہے۔ ہماری شریعت میں نیکیاں ملنا بہت آسان ہے، قبول کرانا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے کہا انما يتقبل اللہ من المتقین، ہم تقوی والوں کا قبول کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا انما يتقبل اللہ من العلماء، انما يتقبل اللہ من المصلین، من الحجاج، من العمار، یہ جملہ نہیں کہا، انما يتقبل اللہ من المتقین۔ اور تقوی والا جو ہوگا وہ قلب سلیم والا ہوگا۔ نیکیاں کمانا تمہاری شریعت میں اتنا آسان ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لیں اور دونوں مسکرائیں، تو اس پر اللہ بھی مسکراتے ہیں۔ بیوی کو بھی منہ میں لقمہ دے دو تو سبزی کا ثواب ملتا ہے، ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو نیکیاں کمانا تو بہت آسان ہے، جس شریعت میں دعا آتی ہے، پڑھ لیجیے میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو یہ دعا پڑھ لے، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، جو یہ دعا پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا۔ کتنا آسان ہے نیکیاں کمانا، اور قبول کرانا بہت مشکل۔ ہاں اللہ اگر ہم نے فضل تو قبول کر دے تو بات ہے، اللہ کا فضل ہر جگہ نہیں چلتا، قواعد ہے، اللہ کا بھی قانون ہے، ہر جگہ اللہ کا فضل نہیں چلتا، اللہ چلا بھی نہیں۔ نماز قبول کرا دی، اب پورے قواعد کھلائیے آپ تو قبول کریں گے۔ ایک دو چیزیں ہمارے اندر ہم پیدا کریں، ایک تو ہمارے دل پاک صاف ہونے چاہیے، ایک دوسرا ہمارے پاس اونچے اخلاق ہونے چاہیے، پاکیزہ معاشرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تشریف لے گئے، جس میں آتا ہے روایت میں، بعض روایت میں نصرانی کا تذکرہ آتا ہے، بعض روایت میں یہودی کا تذکرہ آتا ہے، پاکیزہ معاشرہ جسے کہتے ہیں۔ تو حضرت علی کی ایک زیرہ تھی جو گم ہو گئی، جب جنگیں ہوتی تھی اس زمانے میں تو اپنی حفاظت کے لیے زیرہ پہنتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو زیرہ کو ہو گئی تھی، وہ زیرہ خریدنے کے لیے یا کسی اپنے کام سے حضرت علی جو ہے وہ مارکیٹ میں گئے، زیرہ کی دکان ہونے کی جگہ، تو دیکھی ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا، وہاں دیکھی تو حضرت علی کی زیرہ لگتی ہوئی ہے۔ حضرت علی نے کہا بھی یہ زیرہ تو میری ہے، اس نے کہا آپ کی کیسی؟ میری ہے۔ اب معاملہ اندر ہوا، حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میری، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں دعویٰ کر رہا ہے کہ میری، اور حضرت علی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ بھائی یہ زیرہ تو میری ہے، فلاں وقت میں کتنے مہینوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہی، تو پتہ نہیں کہاں چلے گی۔ زیرہ کو چھوٹی موٹی چیز تو ہوتی نہیں ہے، اچھی خاصی بڑی چیز ہوتی ہے جس سے انسان اپنے بدن کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت علی نے کہا نہیں، وہ یہودی کہہ رہے نہیں۔
کس سے وہ متاثر ہوتے تھے یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. اب کیا کریں؟ اچھا مجمع جمع ہو گیا. مجمع کیوں جمع ہوا؟ وہ یہودی کی وجہ سے جمع نہیں ہوا، حضرت علی کی وجہ سے جمع ہوا ہے. تو مجمع ہی نہیں پہچانتا تھا، تو پہچانتا نہیں تھا. تو حضرت علی نے کہا کہ چلو قاضی شریح کے پاس چلو. حضرت علی کے زمانے میں قاضی شریح جو ہوتے تھے وہ چیف جسٹس ہوتے تھے. حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ منورہ میں 2 قاضی ہوتے تھے. ایک تو حضرت عمر خود قاضی ہوتے تھے اور ایک ابی بن کعب قاضی ہوتے تھے. یہ دونوں فیصلہ کرتے تھے. ان کے کوارٹر تھے، حضرت عمر کے کوارٹر اور کسی مسئلے کو اٹکتے تھے پھر دونوں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل کرتے. حضرت علی کے زمانے میں جو چیف جسٹس ہے وہ قاضی شریح. تو حضرت علی اور یہودی یہ دونوں قاضی شریح کے پاس گئے. قاضی شریح نے دیکھا کہ حضرت علی آ رہے امیر المومنین، وہ اکرام میں کھڑے ہو گئے اور اپنی جگہ بٹھا دیا. بیٹھ گئے حضرت علی اور قاضی شریح جو ہے وہ یہودی کے ساتھ بیٹھے سامنے. فیصلہ کرنا ہے قاضی شریح کو، لیکن قاضی شریح ان کا اکرام کرے گا. حضرت علی کا امیر المومنین ہے، امیر المومنین کا احترام ہوگا ہمارے یہاں. چنانچہ کتابوں میں یہ وجہ قریب قریب آ جاؤ، قریب قریب آ جاؤ، قریب قریب آ جاؤ، تھوڑا سا تھوڑا سا قریب قریب آ جاؤ. بہت بڑھیا. آپ حضرات میری بات کو بہت دھیان سے سنیں. میں آپ کو پیور گھی دوں گا انشاءاللہ. آپ کو ادھر ادھر کی بات نہیں، پکے ٹک کی بات ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ ہم چلتے 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 اس درجے تک پہنچے ہیں کہ کئی زندگی میں تجربات ہوتے ہیں آدمی کو. آج آپ گھر جا کر سوچو نا اطمینان سے کہ ہمیں 2 چیزوں کی کمی ہے کہ نہیں. اخلاق کی کمی، بد اخلاقی زیادہ ہو اور دلوں کے اندر میل آ گیا. اسی لیے میں جملہ کہتا ہوں کہ زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے وہ کروڑوں نسلوں پر بھاری ہے، اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. اپنے بول میٹھے رکھے، معاملات کلیئر رکھے، دنیا کھینچ کے رہی ہے. اب جو قاضی شریح کا قصہ سنا رہا تھا، قاضی شریح نے بہت اکرام کیا، حضرت علی کا اپنی جگہ بٹھایا اور جو ہے قاضی شریح خود یہودی کے ساتھ بیٹھے سامنے. مجرم کی جگہ بیٹھے قاضی شریح، مجرم وہاں بیٹھا کرتا ہے لیکن اکرام کی وجہ سے وہ مجرم کی جگہ بیٹھے. اب قاضی شریح نے حضرت کیسے آنا ہوا پوچھا تو حضرت علی نے کہا کہ میں بازار میں گیا تھا، میری ذرا گم ہو گئی تھی تو میں نے دیکھا اس کی دکان کو میری ذرا رکھی ہوئی ہے تو میں نے اس سے کہا کہ یہ ذرا تو میری ہے. تبھی انکار کر رہا ہے. قاضی شریح نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی تم کیا کہتے ہو؟ یہودی نے پوچھا آپ کیا کہتے ہو؟ کہ ذرا میری ہے. تو حضرت علی کہہ رہے میری، وہ کہہ رہا ہے میری، تو ظاہر بات ہے کہ فیصلہ تو کرنا پڑے گا. تو قاضی شریح نے حضرت علی سے کہا کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. بھائی آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ذرا میری ہے، آپ گواہ لگیے. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے کتنے گواہ چاہیے؟ میں کہا 2. ٹھیک ہے بلاتا ہوں. تو حضرت علی نے اپنے غلام کو بلایا اور امام حسن کو بلایا، ان دونوں کو بلایا. ایک 2 گواہ. تو قاضی شریح نے کہا بھئی ایک گواہی تو قبول ہوگی، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں.
اور لگ گیا. باقی کا معاشرہ کتنا بڑے کا معاشرہ ہے. حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت علی کی ذرا ہے اور سب کہتے ہیں, ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ حضرت علی کے بھی جھوٹ بول نہیں سکتے, لیکن جو قانون ہے اللہ کا. آپ ایک دو اور لائیے. حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس تو گواہ ہے بس یہ دو ہیں. علی کا حسن تو آپ کا بیٹا ہے, تو بیٹی کی گواہی ہم کیسے قبول کریں گے؟ بولا کہ گواہی ٹھیک ہے, ایک اور لائیے گواہ, تو پھر آپ کے بارے میں فیصلہ کرو. حضرت علی نے کہا کہ نہیں. تو اسے قسم کھلا تو یہ کوئی ضرورت ہی نہیں, تیری ہے لے جا. تو روایت میں لکھا ہے وہ یہودی نے جو یہ اخلاق دیکھے وہ دنگ رہ گیا. یہ حکومت ان کی ہے, حکومت ہماری تھی نا, حکومت ان کی ہے, یہ بڑے ہیں, امیر المومنین ہیں, سب کچھ ہے, لیکن جو اللہ کا قانون ہے وہ اللہ کا قانون. تو یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. عام طور سے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. تو مسلمان ہوتے ہیں, مسلمان ہوا. جب وہ مسلمان ہوا, چلو وہی مسلمان ہوا ہے, تو حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں, بھائی تو مسلمان ہو گیا, تو میرا بھائی بن گیا, مجھے اتنا بتا تو نے کب چرائی تھی, کہاں سے چرائی تھی, تاکہ میں چوکن نہ رہوں. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ اونٹ کے اوپر جا رہے تھے اور کچھ مشغول تھے, تو کچھ سامان آپ کا گرا نیچے, اور وہ سامان کی طرف قیمتی تو تھا نہیں, لیکن یہ قیمتی تھی, اور آپ کو اونٹ تو چل رہا تھا, آپ اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو کچھ پتا نہیں کیسے کیا گرا. موٹر سائیکل کے اوپر سے چیزیں گر جاتی ہے, اپنے ساتھی کے اوپر سے گر جاتی ہے. تو فرمایا کہ میں نے اٹھائی اور میں نے سنبھال کے رکھی, اور میں لوگوں کو یہ بھی کہتا تھا کہ حضرت علی کی ذرا, لیکن حضرت علی کی ذرا کہوں گا تو پکڑا جاؤں گا. کئی دنوں کے بعد اسے ریشمی نکالی میں نے. تو حضرت علی نے کہا, اور ایک روایت میں کہ فلاں جنگ کے موقع کے اوپر جو ہے جنگ جمل, جنگ صفین کے جو واقعات ہوتے تھے, اس جنگ کے موقع کے اوپر کسی جگہ جو ہے یہ رہ گئی تھی آپ کو, یہ میں نے اٹھائی تھی. حضرت علی جواب کیا دے رہے, جواب سننا جیسا ہے. حضرت علی نے کہا کہ یہ زرا میری تھی, لیکن اب میں تجھے ہدیہ کر رہا ہوں. ایک بات, اور صرف میں زرا نہیں دے رہا, اس کے ساتھ ایک اونٹ بھی دے رہا ہوں. دو بات. تیسرا ہے کہ 700 درہم دے رہا ہوں. 3 چیزیں ہدیہ دی. 700 درہم زرا بھی دے دی اور وہ گھوڑا بھی دے دیا. تو وہ اتنا متاثر ہوا, حضرت علی کا پرائیویٹ سیکرٹری بن گیا ہے. خاص خاصی حضرت علی کے ساتھ چلنا, حضرت علی کے ساتھ آنا جانا. اور صفین میں وہ شہید ہوا. کتابوں میں لکھا کہ صفین میں وہ شہید ہوا. یہ ٹاپ اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہی اخلاق صحابہ کو سکھائے. جریر ابن عبداللہ البجلی یہ یمن کے شہزادے مدینہ منورہ آئے. جب مدینہ منورہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرہ بہت چھوٹا تھا, بہت چھوٹا. تو جب آئے تو حضور کی نظر پڑی, جریر آئے اور کمرے میں حضور دیکھتے رہے, دائیں بائیں آگے پیچھے, کہیں کوئی جگہ دے دے تو بھرا ہوا ہے معاملہ. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب بیٹھے ہوئے تھے, جگہ تھی نہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر لی یا اپنا رومال لیا اور یہ لپیٹ کر حضرت جریر کے پاس بھی پھینکا, اور یہ کہا جریر اسے بچھاؤ, اور بچھا کر بیٹھ جاؤ. تو جریر ابن عبداللہ نے وہ رومال یا چادر دی تھی اسے اپنے سر پہ رکھی اور یہ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی, یہ چادر کا درجہ میرا سر ہے, میرا سر ہے. اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. اسے جگہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. تب صحابہ نے
جریر بن عبداللہ بعد میں بہت ماں عائشہ کہتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جریر کے بھی کھانستے بھی تھے تو ہم پردہ اوڑھ لیتی برقع کر لیتی. تو دوسرے نے پوچھا کیوں؟ بولے حضور اتنی محبت کرتے تھے جریر بن عبداللہ سے کہ اگر کھانستے سے آنا جریر آ گیا جریر آجا جریر آجا جریر آجا بلا لیتے. اگر باندیاں کہتی کہ جریر آ رہے ہیں جریر آ رہے ہیں تو ہم سے برقع پہن کے کھڑی ہو جائیں گے تو حضور ضرور بلائیں گے. حضور پوچھتے بھائی برقع کیوں پہن گئی کیا بات ہے؟ یہ تو حضرت میں جریر کی آواز لگ رہی ہے آپ ضرور بلاؤ گے. اس سے پہلے سے پردے کے ساتھ کھڑی ہو جائیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یہ ذہن میں اپنا ہو پرایا ہو کوئی بھی ہم تو بہت اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترویج کی. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی بہت کمزور مالی اعتبار سے بیمار کچھ معمولی سا ہدیہ لے کر آئی. تو ماں عائشہ نے یہ کہا کہ بھائی بہن کی تمہیں ضرورت ہے اس چیز کی آپ میرے لیے کیوں نہیں؟ حضرت عائشہ نے ہدیہ قبول نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے تو ماں عائشہ کارگزاری سنائی آج یہ ہوا آج یہ ہوا آج یہ ہوا. حضرت عائشہ نے کہا کیا میں ایک کمزور عورت آئی تھی اور وہ ہدیہ لے کر آئی تھی تو میں نے دیا نہیں. میں نے کہا تجھے کچھ ضرورت ہے تو اپنے پاس رکھ. آپ نے فرمایا اللہ اللہ یا عائشہ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا. تم اس سے لے لیتی اور اس سے بڑا ہدیہ اس کو دی تو اس کا دل رہ گیا. ادھر ہدیے بھی قبول ہو گیا اور زیادہ ملا دیا. یہ تربیت. اس لیے دو باتیں ہمارے اندر آنی چاہیے. دلوں کی صفائی بہت مشکل ہے. اسی لیے قرآن نے عزت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک قلبا سلیما. حضور دعا مانگتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے صحابہ سے کہ میں دیکھو میرے سامنے کسی کو کوئی بات مت لاؤ. میں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں ایسے حال میں جانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہوتی. سعد بن وقاص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنتی 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 3 مرتبہ کہا جنتی. نہیں کسی کو ایک مرتبہ کہتے تو وہ بڑی چیز ہو جاتی ہے. اور کیا کہہ رہے صحابہ سارے بیٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہیے ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے. صحابہ دیکھتے رہے ایک آدمی آئے سعد بن وقاص بیٹھ گئے. سب سمجھ گئے کہ یہ جنتی ہے جو حضور نے کہا ہے. آپ نے دوسرے بھی مشورے میں کہا کہ ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے. صحابہ پھر دیکھتے رہے یہی سعد بن وقاص آئے. 2 ہو کر مرتبہ ہو گیا. تیسرے دن آپ نے پھر کہا تو ایک آدمی آئے گا وہ جنتی. یہ تیسرے دن یہی پھر آئے گا. وضو کر کے اپنے جوتے لے کر جوتے رکھے اور وہیں بیٹھ گئی مجلس کے اندر مشورے کے اندر. تو ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمرو بن عاص. یہ گئے سعد بن وقاص کے گھر اور یہ کہا پہلے میں پوچھا سعد کیوں آئے ہو؟ میرے مہمان بننا چاہتا ہوں تمہارا. ہمیں بہت اچھا 3 دن رہے مہمان. 3 دن کے بعد کوئی چیز خاص نہیں تھی. کوئی لمبے وظیفے نہیں تھے. آج تو ہم نے لمبے وظیفوں نے ختم کر دیا. حضور نے لمبی وظیفے بتائی نہیں. حضور نے تو پاک معاشرہ بتایا. ایک آدمی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے یہی بیٹھا ہوا. اور پھر حضرت نے فرمایا آپ کیوں آئے ہو؟ میں بتایا کہ حضرت میں تو ایک چلہ جماعت میں جا رہا ہوں بس آپ دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے فرشتہ بنا کر واپس لوٹائے. تو حضرت نے کہا کہ ہماری دعوت فرشتہ بننے کی تو ہے انسان بن کے آنا. یہ حضرت نے کہا بھائی انسان بن کے آنا. انسان بن گیا تو کافی ہے. فرشتہ نہیں بننا اپنا انسان بننا. تو آدمی انسان تو بنے کم سے کم. اب 3 دن تک وہ صحابی ٹھہرے کوئی لمبے وظیفے نہیں کوئی بات نہیں کچھ نہیں. اور روایت میں یہ ہے
تیسرے دن انہوں نے کہا کہ حضور نے 3 مرتبہ کہا ہے کہ تم جنتی ہو جنتی ہو جنتی، آپ کے پاس تو کوئی ایسا عمل ہے نہیں۔ تو سعد بن وقاص نے کہا کہ ہاں انہوں نے بتانا پڑے گا، حضور کہہ رہے ہیں کہ آپ سے تو کوئی مسئلہ ہے، ہمارے پاس کوئی چیز ہے۔ سعد بن وقاص نے کہا هذا ستر بینی و بین الستار، هذا ستر بینی و بین الستار، میرے اور اللہ کے درمیان یہ راز ہے، میں نہیں بتاؤں، میں بتانا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ عبادلہ میں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن عاص، پھر عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر، ان سب میں زیادہ یعنی کام کرنے والے، زیادہ بھاگنے دوڑنے والے یہ صحابی ہیں۔ عسکری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ عسکری ہے، عمر، حضرت عمر کے بارے میں بخاری میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ عسکری ہے، یعنی تیز کر رہا، پٹافٹ سستی نہیں، یہ کام کرنا پر سے کرنا۔ تو یہ بھی صحابہ میں عسکری تھے، نوجوان صحابہ، لیکن نہیں بتانا پڑے گا کیا راز ہے۔ تو سعد بن وقاص نے کہا بس پھر میں ایک میری نیکی ہے، رات کو جب بھی میں سوتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، اور آج اللہ معاف فرمائے اگر معمولی سے نمک زیادہ ہو جائے تو کیا کہتے ہیں، یہاں ملی ہے اوپر مت ملنا، آسمان نیچے زمین اوپر، یہ 2 چیز اگر ہماری زندگی میں آ گئی، اچھا اخلاق آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کے ساتھ اخلاق کرتے، ایک آدمی تھا سمامہ ابن اساد، اس نے بہت صحابہ کو شہید کیا تھا، بہت صحابہ کو شہید کیا تھا، اور بڑی پریشانی تھی، کئی ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ حرم تھا، ایران کا، حضرت عمر کے زمانے میں کئی لوگوں کو مارنے والا حرمزان، اور اس کی اتنی عزت کہ آج اگر ایران چلے جاؤ، آپ حضرات پتہ نہیں گئے ہو کہ نہیں گئے، ایران چلے بڑے بڑے ہسپتال یا بڑے بڑے ایئرپورٹ یا بڑے بڑے مال یا جو ان کے بڑے بڑے چیزیں ہوتی ہیں، وہاں حرمزان کا نام لکھا ہوا ملے گا، اتنا بڑا سالہ تھا۔ لیکن شریعت و شریعت، اخلاق و اخلاق، وہ پکڑا گیا حضرت عمر کے زمانے میں۔ اب مدینہ منورہ آیا تو سارے مدینہ والے خوش، حرمزان پکڑا گیا، باپ کا قاتل پکڑا گیا، بھائی کا قاتل پکڑا گیا، شوہر کا قاتل پکڑا گیا، تو ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا مجرم جب پکڑا جائے گا جس نے کئی صحابہ کو شہید کیا ہوگا تو کیا کرے گا امیر المومنین، اس کو قتل کرے گا۔ چنانچہ آج کل کا باب البقی ہے، باب البقی اور بقی، اس کے درمیان قصاص ہوتا ہے اس دور کے اندر۔ اور پہلے یعنی جب ہم نئے نئے حج میں گئے، اب انہوں نے جگہ پہ قصاص کی، دوسری جگہ پہ وہاں عمر نے اعلان کر دیا کہ مجھے اس کا قصاص ہوگا حرمزان کا، سب آ جانا، چھوٹی سے مدینہ منورہ کی بستی، سب آ گئے، عورتیں بھی آ گئی، آج حرمزان کو مارا جائے گا، مارا جائے گا، وہ بھی آ گیا۔ حضرت عمر نے اپنے امیر المومنین سے اشارہ کیا جل قرآن کی آیت پڑھوائی کہ اس نے یہ کیا ہے بھائی اسے قتل کرو، تو یہ حرمزان نے کیا کہا؟ امیر المومنین تو کہا نہیں، امیر المومنین کیوں کہے گا، وہ مسلمان تو ہوا نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ مجھے مار رہے ہو اور قتل کر رہے ہو تو آپ کو پوچھنا چاہیے میری کیا خواہش ہے۔ پھانسی دینے والے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری کیا خواہش ہے، میری کیا خواہش ہے، کہ پوچھنا چاہیے۔ حضرت عمر نے راستہ بتاؤ کیا خواہش ہے، یہ تو مجھے پانی پینا ہے، ٹھنڈا پانی، پیاس لگ رہی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے یا موت آنی ہوتی ہے تو پیاس بڑھ جاتی ہے، ایک ایک قطرے کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ کہا مجھے جب ٹھنڈا پانی پینا ہے، حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، جب کاسا کہتے ہیں بڑے وقت اصل میں مائی، ہمارے یہاں تو 24 روپیہ پیالی ہوتی ہے، چائے کے اندر بھی پیالی، پانی کے اندر بھی چھوٹا سا گلاس۔ ہم اربوں میں بیان کے لیے جاتے ہیں وہاں دیہاتوں کے اندر، تو ان کے یہاں جو ہے چھوٹی کسی کو ہوتی ہی نہیں، بڑے بڑے پیالے ہوتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو بہت بڑا پیالہ ہوتا ہے وہ رکھ دیتے ہیں،
تھوڑا 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 ہم کیا، تھوڑا اس سے کیا، تھوڑا اس سے کیا. جس کا ساتھ ایک صاحب یہ تو ٹھنڈا پانی لے کر آئے مٹکے میں اور حضرت عمر کو دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کر حضرت عمر نے حسین کو دیا کہ لے لے. اب جب اس کے ہاتھ میں وہ کاسا پہنچا جسے پانی تھا تو ہاتھ اس کے تھوڑے سے یہ کاپنے لگے. پینے کا آتا تھا حضرت عمر کی زبان سے کیا نکلا نکلا تو جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا ہم اسے قتل نہیں کریں گے. تو پانی پی لے. جب یہ نکلا تھا تو اس نے پانی پھینک دیا. یہ کہا یہ پانی میں پی نہیں سکتا، آپ مجھے مار نہیں سکتے. حضرت عمر سوچنے لگے کسی مسئلے میں حضرت عمر اٹکتے تو دو کی طرف رجوع کرتے، ایک عبداللہ ابن عباس اور ایک حضرت. عبداللہ ابن عباس کو کہتے غص یا غواص، غص یا غواص، ایک علم کے سمندر میں غوطہ لگانے والے غوطہ لگا اور علم کا موتی نکال. یہ عبداللہ ابن عباس کو کہتے حضرت عمر. اور حضرت علی تھی تو حضرت علی کو پوچھا میں کیا کہہ رہا ہے تو حضرت علی نے کہا ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ نہیں مار سکتے. حضرت عمر نے کہا کہ میں پھنسا ایک جملے کی وجہ سے، پھر چھوڑ دیا اس کو. وہ چھوڑنے پر جو مسلمان ہوا ہے، وہ چھوڑا اس کو مسلمان ہوا ہے. یہ ذہن میں رکھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی چہرہ مہرہ کی بات نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ام ایمن تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو جس نے پانی پلایا تھا وہ دودھ پلایا تھا ام ایمن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مہرہ ان کا ٹھیک نہیں تھا تو قبول صورت نہیں تھی، حبشت تھی، ہوٹ موٹے بری بہت لمبی عمر پائی ام ایمن نے. لیکن آپ نے فرمایا تم جو ہے اس کا چہرہ مت دیکھو، اس کا دل دیکھو کتنا پاک تھا. کوئی کشش نہیں ام ایمن کے اندر. کشش ہوتی ہے تو عورت میں تو کشش ہوتی ہے، مرد میں تو کشش ہوتی ہے. کسی کی آواز اچھی ہوتی ہے، کسی کی آنکھیں اچھی ہوتی ہے، کسی کا رخسارہ اچھا ہوتا ہے، کسی کی زلفیں اچھی ہوتی ہے. ام ایمن میں کچھ بھی نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے مجھے اس ام ایمن سے ماں کا پیار ملتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال کی تھی، والدہ کا انتقال ہو گیا تو والدہ کو دفن کیا مقام اقوام میں. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں لاش رکھی گئی تو حضور بھی قبر میں سو گئے. چھلنگ لگاتا میں تو میری ماں کے ساتھ رہوں گا. یہ ام ایمن سے نکالنے والی. یہ فرمایا بیٹا محمد تمہاری ماں کا تو انتقال ہو گیا، نیچے سے نکالا جیسے ہاتھ پکڑ کر بچے کو کیا جاتا ہے. اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یعنی دفن کر کے ساری مٹی وغیرہ ڈال کر یہ قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخر تک جب تک وہ قبر سے اجل نہیں ہوئے تب تک یہ مڑ مڑ کر دیکھتے رہے ماں کی قبر کو. اور ام ایمن جو ہے لے کر چلی یہ اچھا وہاں عبد المطلب کو پتہ نہیں تھا کہ آمنہ کا انتقال ہو گیا ہے. واٹس ایپ تو تھا نہیں، کو ٹیلیفون نہیں تھا. عبد المطلب وہاں یعنی انتظار میں تھے کہ آمنہ آ رہی ہے اور محمد بھی آ رہا ہے. تو عبد المطلب نے جو کمرہ تھا آمنہ کا، حضرت آمنہ کا اور حضرت عبداللہ کا، اس کو رنگ رنگ کیا، صاف کروایا، بستر بچھوایا. اب تو محمد سے بڑا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا تو حضور کے لیے الگ بستر لگایا اور آمنہ کے لیے الگ بستر لگایا، کھجورے بنوائی، زمزم بنوایا. اس زمانے میں گوشت وغیرہ ہوتا تھا، گوشت کو سکھاتے تھے اس دور کے اندر. آج بھی لوگ سکھاتے ہیں گوشت کو، تو وہ جو وہ گوشت رکھا. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آمنہ کا انتقال ہو گیا ہے. جب وہ قافلہ تنعیم پر پہنچا اور عبد المطلب بھی لینے کے لیے یہاں پہ پہنچے، عبد المطلب نے اپنے بیٹوں سے کہا میں سب چلو، اپنا بچہ آ رہا ہے، محمد آ رہا ہے، سب چلو.
تو سب چلے سب گئے. تو حضور کو دیکھا کہ حضور ان میں علم کے ہاتھ میں. تو عبد المطلب بہت خفا ہوا. بھائی یہ کیسا باندھی کے ہاتھ میں ہمارا بیٹا؟ ماں کہاں ہے؟ بھائی ماں کو اٹھانا چاہیے. پھر کسی نے کہا اس کی ماں کا انتقال ہو رہا ہے. اس پر عبد المطلب ہچکیاں مار کر مورخین نے لکھا ہے کہ عبد المطلب کبھی ہچکیاں مار کے نہیں ہوئے. کس وقت ہچکیاں مار کے ہوئے؟ جری آدمی تھے عبد المطلب جی بڑے لوگوں میں. ان کا رونا ہچکیاں مار کے نہیں ہوتا تھا. تو آج کا معمول سے کہاں نکل گیا. لیکن جو یہ سنا باپ بھی مر گیا ماں بھی مر گئی. پھر حضور کو خود اٹھایا عبد المطلب نے. خود اٹھا کر جو ہے عبد المطلب کو لے کر آئے. جو دروازہ تھا جو کمرہ تیار کیا تھا عبد المطلب لے کر ہی نہیں گئے. پھر اپنے گھر پر لائے. حالانکہ عبد المطلب کی اہلیہ کا نام حالہ تھا. اصل میں حضرت عبداللہ کو 2 لڑکیاں دکھائی ہوئی. ایک کا نام آمنہ تھا, ایک کا نام حالہ تھا. 2 لڑکیاں دکھائی دی تھی. یہ 2 لڑکیاں ہیں. 2 لڑکیوں میں سب جسے پسند کر لو اور شادی کر لو. تو حضرت عبداللہ نے آمنہ کو پسند کیا. اب وہ حالہ جو تھی وہ بھی خوبصورت تھی. تو عبد المطلب نے کہا کہ چلو تم نے آمنہ شادی کر لی تو حالہ سے میری شادی کرا دو. چنانچہ عبد المطلب کی شادی اسی مجلس میں حاجہ سے ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہمیں ٹھہرا حضور کا, اور حالہ کا پیٹ سے پیدا ہوا تو حمزہ. اسی لیے حضرت حمزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہم عمر. حضرت حمزہ کہتے تھے کہ پورا مکہ جو ہے وہ مجھ سے ڈرتا تھا اور میں عمر سے ڈرتا تھا. یہ جو حمزہ کہتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہو رہی ہے. حج کی پرورش ہمیشہ مخالف فضاؤں میں ہوتی ہے. میں ایک بات کی وضاحت کروں گا. تو ہمارے جو علماء کرام ہیں مادی اعتبار سے کمزور ہوں. تنخواہ ایسے ہے وہ ہے, کوئی تنخواہ بڑھاتا نہیں ہے, کوئی مانتا نہیں. لیکن اگر ہمارا تعلق اللہ سے رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام کرے گا. آپ کے اندر میں پیدا ہوگا دل کی صفائی اور اچھے اخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 چیزیں بھی سکھائیں گے, دل کی صفائی. اور کبھی کوئی معاملہ حضور کے سامنے آتا تو کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دل میلا نہیں کرتے کبھی بھی. حالانکہ کتنے معاملے آتے تھے کس طرح کے پیسر کے, خود صحابہ کے اندر امہات المؤمنین کے, لیکن کبھی بھی حضور کہتے تھے دل جو ہے دل. تو سمامہ کے مثال میں قصر سناروں نے بہت لوگوں کو قتل کیا. ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا وہ رستہ بھول گیا اور مدینہ کے بارڈر میں آ گیا. ظاہر بات ہے مدینہ کے بارڈر میں آئے گا تو زمانے کا قانون تھا, ہمارے بارڈر میں تو آئے گا تو اس کو پکڑیں گے. تو مدینہ کے بارڈر میں آ گیا, رستہ بھول گیا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیل گاڑی جو ہے کبھی کھڈے میں گرتی ہے تو کسی کی ناک چل جاتی ہے اور کبھی کبھار چلی ہوئی ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ اللہ فرماتے ہیں. وہ راستہ بھولا, اس میں بھی اللہ کی مصلحت تھی. صحابہ نے پکڑ لیا. سارا مدینہ ڈھونڈتا تھا, سارے مسلمان ڈھونڈتے تھے. وانٹڈ آدمی اخلاق و اخلاق. اور صحابہ نے اسے باندھ دیا مسجد نبوی کے ستون سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, حضرت ایک بہت بڑا مالدار آدمی پکڑ کے لائے, اس کے پاس ہتھیار بھی اچھے ہیں, اس کا کپڑے بھی اچھا ہے, اس کا یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی اچھا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلے, کون ہے بھائی یہ؟ آپ نے فرمایا ہو اما تعرفون من ھذا, تم جانتے نہیں ہو کون ہے؟ یہ ہم سے نہیں جانتے. آپ نے فرمایا ھذا ھو ثمامہ ابن اسال, یہ ثمامہ ابن اسال. اور مدینہ نہیں ثمامہ ابن اسال پکڑا گیا, پکڑا گیا, پکڑا گیا, پکڑا گیا. لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے, ڈھونڈتے تھے سالوں سے. پکڑا گیا.
لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا بھائی سماما ہم تجھے کھانا بھی کھلائیں گے، تجھے ہر قسم کا آرام دیں گے، تو جو ہے اللہ رسول کی بات کو تسلیم کر لے۔ تو سماما نے کیا کہا؟ دیکھیے حضرت میں مجرم ہوں، لو تقتلنی تقتل ذا دم، یہ جملہ تھا، اگر آپ مجھے قتل کرو گے تو آپ کسی خود کو قتل کرو گے، تو میں نے ضرور کیا ہے، میں جو ہے اللہ رسول کو نہیں مانوں۔ 3 دن تک مجھے دعوت دیتے رہے، 3 دن تک، کل سوچ لینا، کل سوچ لینا، 3 دن تک مجھے دعوت دیتے رہے، 3 دن تک۔ ہم نے بولا اچھا کل فیصلہ کریں گے، اب ظاہر بات ہے کل فیصلہ کریں گے تو ذہن میں کیا آئے گا کہ اتنے سالوں کا قاتل ہے تو عزت مروائیں گے اس کو۔ اب حضور کے فیصلے کے لیے آئے تو لوگ تلواریں لے کر آئے، بھی کیوں آئے تلواریں لے کر؟ ذرا فیصلہ کرو گے، لے تلواریں باہر رکھو، اور حضور نے فیصلہ کیا تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ سما میں نے ابن حسال کو چھوڑ دیا گیا، اتنا بڑا مجرم حضور نے معاف کر دیا۔ تو وہ تھینک یو کہہ کر، شکریہ کہہ کر، جو بھی جملے تھے اس زمانے کے اعتبار سے یعنی ادا کرنے کے، وہ کہہ کر وہ تو اپنی فوج کو لے کے نکل گیا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں معاف کر کے بات ختم ہو گئی۔ آگے گیا، بکری کے قریب ایک نہر بہتی تھی، وہاں جا کر اس نے کپڑے وغیرہ دھوئے، اپنے کپڑے بدلے، اور واپس آ کر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، یہی حضرت عمر کو۔ پھر اس نے خود نے حضور سے پوچھا کہ حضرت میں نے بہت لوگوں کو مارا ہے، میرے پاس بہت سونا ہے، بھرا ہوا ہے میرے پاس سونا، آپ مجھے پھر لسٹ دے دیں کتنے لوگوں کو میں نے مارا ہے، سب کے لیے میں مکان بنا۔ تو اس نے فرمایا نہیں، ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، آج سے اللہ معاف فرمائے آپ کے پاس جوتے بھی نہیں چھوڑتا، کہ 5 جوتے بھی آج بھی نہیں چھوڑا تھا، وہاں حضور کہہ رہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں، تو نے اللہ رسول کو مان لیا، بہت بڑی چیز۔ حضور نے ایک پیسہ قبول نہیں کیا۔ پھر اس نے خود نے کہا کہ اگر میں تو مکہ جا رہا تھا اور پکڑا گیا، اب آپ مجھے حکم دے دیں کہ میں مکہ جاؤں اور مکہ جا کر میں عمرہ کروں۔ اب نے تو جا، لیکن دیکھ وہاں جا کر لوگ تجھے کہیں گے جو تو ان کا بڑا ہے، مکہ والوں کو بڑا ہے، تو لوگ تو کوئی بات مت کرنا، ایک ہی بات کہنا کہ اللہ نے مجھے ایمان دے دیا ہے۔ چنانچہ مکہ گیا، مکہ والوں نے اس کا استقبال کیا، ارے صاحب آ گئے، صاحب آ گئے، صاحب آ گئے، صاحب آ گئے، اور یہ لبیک پڑھنے لگا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، وہ لبیک پڑھ رہا ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے ھذا اول ملبی فی الاسلام، اسلام میں زور سے لبیک پڑھنے والا ہے سب سے پہلا۔ لبیک پڑھی جاتی ہے لیکن ڈرتے پڑھی جاتی ہے، یہ اخلاق سکھائے۔ طائف والوں نے کتنی تکلیف دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، سارے قصے معروف ہیں، آپ حضرات پڑھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، لیکن طائف والے جب اسلام لانے کے لیے آئے تو مغیرہ بن شعبہ بیت المال کی بکریاں چلا رہے تھے یا اونٹ چلا رہے تھے مدینہ میں، تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا اوہ طائف والے آئے، طائف والے، طائف والے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعض علاقوں کے بارے میں کہتے تھے کہ بیٹا کچھ علاقے ایسے ہیں کہ ہمارے ہندوستانی وہ بھی طائف دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا ابا کیسے؟ بولے طائف والوں نے جتنا حضور کو ستایا نہیں اتنا علاقہ والوں نے مجھے ستایا۔ یہ ابا کہتے تھے، گجرات کے علاقے تھے کہ مہاراشٹر کے علاقے تھے، وہ کہتے تھے کہ کاٹھیاواڑ کا علاقہ تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ طائف والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کام شروع کر دیا وہاں، تو مغیرہ بن شعبہ نے دیکھا کہ وہ طائف والے، طائف والے، تو مغیرہ بن شعبہ نے اٹھنے چھوڑی اور بھاگی۔ 20 منٹ تو وہ مل گئے، مغیرہ کہاں جا رہے ہو، مغیرہ کہاں جا رہے ہو؟ یہ وہ خوشخبری ہے کہ کیا خوشخبری؟ طائف والے آ گئے۔ اس زمانے میں جب 4-5 لوگ آتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہدایت کا دروازہ کھل گیا ہے۔ تو صدیق اکبر نے کیا کہا؟ مغیرہ مغیرہ محلن یا مغیرہ، محلن یا مغیرہ، مغیرہ ٹھہر، یہ طائف والی کی خوشخبری تو میں جا کے دوں گا، مجھے چانس دو، میں دوں گا حضور کو۔ لیکن سب سے زیادہ انہوں نے تکلیف پہنچائی تھی، اب طائف والے آ رہے ہیں تو حضور کو میں خوشخبری دوں گا۔
اور تو جا واپس ان کے پاس اور ادب سکھا نبوت کے کیا ادب ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، اتنا کام کرتے کتابوں میں لکھا ہے۔ تو مولانا صاحب چلے گئے، ابو بکر کا درجہ تھا صدیق اکبر کا، اب حضور کے پاس آئے ابو بکر، کہا ابشرک یا رسول اللہ، ابشرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی خوشخبری دیتا ہوں۔ دیکھیے کیا خوشخبری دے رہا ہوں، وہ طائف والے آ گئے۔ اچھا طائف والے جی آنے کی کوئی امید نہیں، سوچ سکتے تھے کہ یہ آئیں گے، آپ نے کیا فرمایا؟ ہم نے اچھا طائف والے آئے ہیں تو ذرا کپڑے وپڑے ٹھیک کرو، چادر وغیرہ لگاؤ، پانی لاؤ، یہ لاؤ وہ اکرام۔ حالانکہ ایسے آدمی کو کوئی اکرام کرتا ہے؟ جو تکلیف دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان کیا تھا، اور آپ یہاں یہ کر رہے ہیں میں چادر بچھاؤ، یہ کرو وہ کرو، اور آپ نے یہ کپڑے بدل دیے، خوشی بھی لگا دی، مائیں پوچھتی تھی کہ حضرت کئی سفر ہے، یہ سفر نہیں ہے، طائف والے آئے گے، طائف والے آئے جس اندر لے کر آئے طائف والے، وہ اب حضرت مغیرہ میں شعبہ لے کر آئے، صدیق اکبر تو یہی تھے خوشخبری دینے والے۔ مغیرہ میں شعبہ کہتے تھے پورے راستہ میں طائف والوں کو سمجھایا نبوت کا احترام کرنا، نبی کا احترام کرنا، نبی کا احترام کرنا۔ وہ طائف والے پہاڑی لوگ تھے، وہ ایک کے بعد کہتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جتنا میں نے سمجھایا اتنا ہی انہوں نے عمل نہیں کیا۔ حضور کے پاس آتے ہی وہ جو ہے نا پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئے، لاٹھیوں کے ہاتھ میں کی لاٹھیاں یوں ڈالی، یہاں تک وہ حضور کو لگتے لگتے بچ گئی۔ حضور نے فرمایا طائف والوں سے اب سنو اخلاق، یہ آپ لوگ کیوں آئے ہو؟ یہ کہا کہ کیوں آئے ہیں بعد میں پوچھنا، پہلے ہمارے کھانے کا انتظام کرو۔ اور ہماری خدمت کا انتظام کرو، ہماری خدمت کون کرے گا؟ لیکن محمد کتنا خیال رکھنا، ہمیں کھلانے والا عام آدمی نہیں ہونا چاہیے، ہماری خدمت والا عام آدمی نہیں، عام چھوکرا نہیں، ہم جیسے ٹاپ ہے ویسے ٹاپ ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کیا مطلب ٹاپ ہونے کا؟ یہ ہم بڑے لوگ ہیں تو بڑا آدمی ہماری خدمت کرے، ہم بڑے لوگ ہیں اس سے بڑا آدمی جو ہمیں کھانا کھلائے۔ تو آپ نے صحابہ میں اعلان کیا کہ بتاؤ کون کرے گا؟ تو خالد بن سعید بن العاص عموی تھے، خالد بن سعید، خالد بن ولید نہیں، خالد بن سعید یہ تھے۔ تو حضور نے کہا کہ یہ پہلے حضور نے فرمایا میں بلال کرے گا، بلال نہیں بلال یہ، اور ہم تو بڑے لوگ ہیں، یہ بلال کیا کرے گا ہمارے بلال؟ کتنوں کو ریجیکٹ کیا طائف والوں نے، نخرے کر رہے ہیں، حضور برداشت کر رہے ہیں، حالانکہ ہماری جگہ ہے، مدینہ ہماری جگہ ہے، ہماری حکومت ہے، لیکن حضور صاحب نے کیا فرما رہے ہیں بلال آپ بلال کو لگا دے تمہاری خدمت نہیں سلام کرے۔ خالد بن سعید ہاں یہ بات، تو خالد بن سعید کہتے تھے میں خدمت میں حضور کو مجھے لگا تو مجھے بلا کر طائف والوں نے کیا کہا کہ پھر حضور نے مدینے میں اعلان کروایا طائف والے آئے کھانے بھیجو، حضور اعلان کرائیں گے کھانے بھیجنے کا، تو کوئی آدمی گھر میں کھانا رکھے گا؟ کھجورے بھیجو، کھانا بھیجو، پنیر بھیجو، سمجھنے والے جو کھانا بیچتے تھے بناتا، تو اتنے اڑے کھڑے تھے طائف والے کہ ایسے رہتے اپنے وہاں پاؤں پھیلا کر، جب کھانا آتا تھا تو خالد بن سعید کہتے تھے کہ مجھے بلاتے تھے اندر، کیا کیا ہے کھانے میں، پوچھتے تھے کھانے میں کیا کیا ہے، تو خالد بن سعید جو بتاتے تھے یہ ہے یہ، تو اب وہ آپس میں مشورہ کرتے تھے طائف والے کیا کھائیں گے تم، کیا چھوڑیں گے، سارا تو نہیں کھا سکتے ہم، دسترخوان میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں سارے کے سارے کھانے کو فرض ہوتی نہیں ہے، یہ مطلب کیوں کھا لو، تو کیا کرتے تھے یہ کھانا ہے یہ کھانا ہے، تو خالد بن سعید کو بلا کر کہتے تھے خالد بن سعید یہ تو کھانا ہم کھائیں گے، باقی کھانا ہم نہیں کھائیں گے، یہ واپس کر دو، لیکن یہ کھانا پہلے تم کھاؤ پھر ہم کھائیں گے۔ ذہن ملا ہوا تو چنانچہ خالد بن سعید کہتے تھے چکھنے میں ہی میرا پیٹ بھر جاتا،
وہ کھجوریں آتی تھی پہلے مجھے کھلاتے تھے. اچھا کھانا ہے خالد بن سعید نے کھایا تو کتنے بجے کھایا؟ اتنے بجے کھایا. 1 گھنٹے کا بعد ہم کھائیں گے. کیوں کہ زہر چڑھتے چڑھتے 1 گھنٹہ لگتا ہے. 1 گھنٹے ادھر تو زندہ رہا تو کھانا کھائیں گے اور نہیں کھائیں گے. ایسے ارے ٹیڑے تھے اتنے نخرے تھے. خالد بن سعید کہتے تھے کہ کوئی بغیر کھائے مر جاتا ہے، میں کھا کے مر گیا. اتنا مجھے کھلاتے تھے. پانی آئے پہلے مجھے پلاتے تھے تو پی کہ تم لوگوں نے زہر بھی ملایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لاتے تھے اور ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. یہ پاؤں لمبا کر کے کہتے تھے محمد جی نبی مسلمان ہوئے، محمد جی ہم مسلمان تو ہوں گے لیکن ہماری کچھ شرطیں. ہم لوگ کیا شرطیں؟ یہ کہا ہم جو ہے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے. ہم نے فرمایا بھائی نماز تو پڑھنی پڑے گی. تو اچھا ایک کام کرو ہم خالی ظہر کی اور عصر بھی پڑھیں گے، مغرب عشاء فجر نہیں پڑھیں گے. تو ہمارا شراب پینے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم ہمارا شراب پینے کا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں نمازیں تو 5 ہی پڑھنی پڑے گی تجھے. تو فرمایا کہ نہیں ہمارے لیے کچھ، ہم تو بڑے لوگ ہیں نا، ہمارے لیے کچھ رعایت رکھو، ہم تو بڑے لوگ ہیں. تو آپ نے آخر میں جملہ کہا لا خیر فی دینی لا رکوع فی. یہ جملہ حضور نے کہا لا خیر فی دینی لا رکوع فی. اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں رکوع نہ، جس میں نماز نہ. نماز قبول کر لی انہوں نے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی چھوڑنا پڑے گا. کئی چیزوں اور کہا نہیں یہ تو ہم نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے. آپ نے فرمایا نہیں چھوڑنا پڑے گا. تب جا کر یہ مسلمان ہوئے. پھر جب سب مسلمان ہوئے اور یہ جانے لگے طائف، اور وہاں جا کر انہوں نے کام کیا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بہت مرتبہ بیان میں کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی قربانی میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا اسلام چھپا ہوا. تو وہی تو محمد بن قاسم نکلے ہیں، حجاج بن یوسف کے داماد. محمد بن قاسم جو آئے ہیں وہ طائف والوں کے اور آدمی سے سپاہی تھے. وہ سندھ آئے اور سندھ آ کر انہوں نے کام کیا. اور پھر جو حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا. اور پھر جو کتابوں میں لکھا ہے کہ حکومتیں بدلی اور حکومت بدل کر ان کو جو ہے واپس بلا لیا تو جیل میں رکھا. کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جیل کی دیوار اور محمد بن قاسم کے گھر کی دیوار ایک ہی تھی. اس طرف محمد بن قاسم کا مکان تھا اور اس طرف جیل تھی. تو محمد بن قاسم کہتے تھے کہ اے اللہ یہ دیوار کے پیچھے میری 20 بچے، مجھے پتہ نہیں ہے میری 20 بچوں کا کیا حال ہے اور یہاں جیل میں میں ہوں. چنانچہ جب پھانسی پر ان کو چڑھا گیا تو ایک دعا مانگی انہوں نے، اے اللہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے مجھے کیوں پھانسی دی جا رہی ہے، بس میں اتنی بات کہتا ہوں تو میرے اس قربانی کو قبول کر لے اور جہاں میں جا کر آیا ہوں وہاں پہ ہدایت کو پھیلا دے. چنانچہ کے بعد ماشاء اللہ مدارس، مکاتب، سارے کتنے ماشاء اللہ مساجد، چھوٹے چھوٹے چھیے ہمارے پورے ہندوستان میں اللہ نے کیسے بنائے. اس لیے بات تو میں لمبی نہیں کروں گا، تو صرف اس میں بتا تو 2 چیزیں پکڑ لو. اخلاق اور دل کی صفائی، اس کے علاوہ کام نہیں بنے گا. دل کی صفائی کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا، یہ مطلب ہوتا ہے. اور اخلاق یعنی مخلوق کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا. اور یہ جملہ بھی یاد رکھنا، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نسلوں پر بھاری. بول میٹھے رکھو. زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ جو ہے کروڑوں گناہوں پر بھاری. خیر الناس انفعهم للناس، ناس کا جملہ کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک حدیث میں مسلمین کا جملہ کا ہے اور ایک حدیث میں خیر الناس انفعهم للناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. ناس میں سب آ گئے، ہمارے برادران وطن بھی آ گئے، یہود بھی آ گئے، نصارا بھی آ گئے، یہ سب ناس کے اندر آ گئے، بھائی بہن بھی آ گئے، سب آ گئے. خیر الناس انفعهم للناس. صاحب آتے تھے کبھی کوئی سے بات کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہاں یہ تم نے اچھا نہیں کیا، نہ فرماتے تھے.
فتح مکہ کے موقع کے اوپر آپ جانتے ہو فتح مکہ جو ہوا ہے، آپ جانتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا دن رکھا. ابو سفیان آئے، ابو سفیان نے کہا کہ حضرت یہ ہے یہ، آپ نے بولا من دخل دار ابو سفیان فهو آمین. ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے امن. ابو سفیان نے کہا میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے، کتنے لوگ آئیں گے؟ فرمایا بڑا گھر کس کا ہے؟ یہ کہا حکیم ابن حزام کا ہے. آپ نے کہا من دخل دار حکیم ابن حزام فهو آمین. حکیم ابن حزام کے گھر میں جو آ گیا اسے امن. ابو سفیان نے کہا کہ حکیم ابن حزام کے گھر میں کوئی آئے گا، لیکن یہ کہ کوئی سامنے سے آ رہا ہوگا اور حکیم ابن حزام کے گھروں سے پتہ نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا من اغلق بابه فهو آمین. اپنا گھر کا دروازہ بند کر لو اسے امن. کسی نے کہا کہ حضرت گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، وہ بیچارہ رستے میں آ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا من السلاح فهو آمین. جب نے ہتھیار نیچے ڈال دے اسے امن. یہ مطلب آپ کا کسی کو ہتھیار نہیں ہے تو یہ کہ بیٹھ جائے اسے امن. یعنی 7-8 لوگ تھے جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ بیت اللہ میں پائے گئے انہیں قتل کرنا، ان لوگوں کو بھی حضور نے معاف کر دیا. صفوان بن امیہ تھے. صفوان بن امیہ ایک بہت بڑے. صفوان بن امیہ کو میں کہتا ہوں رشیا. کیا مطلب رشیا کا؟ ان کے پاس ہتھیار بہت تھے. صفوان بن امیہ بہت ہتھیار. تو صفوان بن امیہ اب وہ تو بھاگ گئے. صفوان بن امیہ اور حضور ڈھونڈ رہے کہ صفوان کا ہے، میں صفوان کا ہے. انہوں نے بڑے پلاننگ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنی. تو ان کی بیوی نے خود صفوان بن امیہ کی بیوی اور یہ فرمایا کہ تمہارا بھائی تو بھاگ گیا ہے، آپ اگر امن دے دو تو ہم اس کا غلام ہوں. یہ معاملہ ہوا ہے کہ یہ معاملہ ہوا صفوان بن امیہ کا. یہ معاملہ ہوا خالد بن ولید کا. فتح مکہ کے موقع پر تو مسلمان ہو کے آئے تھے، لیکن اس سے پہلے جو ہے خالد بن ولید حدیبیہ کے موقع پر جو قصہ ہوا تھا ان کا سب کے ساتھ اونچے اخلاق. بس صفوان بن امیہ کے قصہ بیان کر کے بات ختم کروں. اور میرے جو ہم جمع ہی تھے یہ ان کے دوست تھے. یہ حضور کے پاس آئے. حضرت نے ایک درخواست لے کر آئے کیا یہ صفوان بن امیہ کی ذریعے وجہ سے مسلمان بنا. اس نے بھیجا تھا صفوان بن امیہ نے عمر بن وہب کو حضور کو قتل کرنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جا کر مسلمان ہو گیا. کہ مجھے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا ہے صفوان. میں چاہتا ہوں کہ میں ذریعہ بنوں اس کے اسلام لانے کا. آپ اسے معاف کر دیں. آپ نے کہا معاف کر دیا. بتاؤ. تو عمر بن وہب ڈھونڈنے کے لیے گئے. جب ڈھونڈنے کے لیے گئے تو فرمایا ڈائریکٹ کیوں آیا؟ نبی نے بھی معاف کر دیا ہے، امن بھی دے دیا. یہ کہا میں نہیں آؤں گا، تم تمہارے نبی کا امامہ لے کر آؤ. جس امامے کو پہن کر داخل ہوئے تھے مکہ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ پہن کر داخل ہوئے تھے. عمر بن وہب آئے، انہوں نے حضرت آپ کا امامہ مانگ رہا ہے. آپ نے کہا بہت اچھا. آپ نے اپنا امامہ اتر کے دے دیا. ہے نکل آئے خلق نازل. یہ امامہ لے کر آئے صفوان کے پاس. یہ امامہ ہاں یہ ہے، چلو 2 اٹھنیاں لو. صفوان نے کہا 2 اٹھنیاں نہیں، ایک ہی اٹھنی پر بیٹھیں گے. 2 اٹھنیاں جو ہے تو ہوگی، تیری اٹھنی بھاگ گئی تو لوگ مجھے لے کر قتل کریں گے. ایک ہی اٹھنی کے اوپر دونوں بیٹھیں گے اور آگے تو بیٹھے گا، پیچھے میں بیٹھوں گا، تاکہ اگر تو وار کرے تو پہلے مرے بعد میں مروں. یہ صفوان بن امیہ ایک ہی اٹھنے کے اوپر آئے ہیں. عمر بن وہب آگے، صفوان بن امیہ بھی. اور جب حرم میں پہنچے تو حضور عصر کی نماز پڑھا رہے تھے. جب عصر کی نماز پڑھا رہے تھے تو عمر بن وہب نے کہا چچا جان نماز ہو رہی ہے، میں نماز پڑھ لوں. ارے نہیں تو نماز پڑھے گا اور لوگ مجھے مانیں گے. نہیں بعد میں پڑھا نماز میرے ساتھ رہے. عمر بن وہب. پھر صفوان بن امیہ نے پوچھا کب یصلون فی الیوم واللیلہ، یہ رات میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ عمر بن وہب نے کہا 5 نمازیں. یصلی بہ محمد، کیا حضور ان کو نماز پڑھاتے ہیں؟ فرمایا ہاں.
یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں حضور نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور اڑ کے بیٹھے تو صفوان بن امیہ زور سے کہہ رہے ہیں کہ محمد یہ آیا ہے میرے پاس اور یہ کہہ رہا ہے آپ کا معاملہ بھی نہیں کرایا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے امن دیا ہے، کیا بات صحیح ہے؟ آپ نے رونا بھی نیچے کو اترو، نہ حضرت پہلے بات سب کے سامنے کرو، اور مجھے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر میں بات نہ مانوں یعنی مسلمان نہ بنوں تو 2 مہینے کا ویزا ہے مکہ کا، 2 مہینے تک میں ٹھہروں گا یہاں، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے بتایا صفوان نیچے اترو، 2 مہینہ نہیں میں 4 مہینے کا ویزا لیتا ہوں۔ ہم لوگ 4 مہینے اسی لیے مانگتے ہیں، بل لکان کثیر ہر بات ہے، 4 مہینہ تم رہو یہاں، کوئی تم میرے یہاں سے نہیں دیکھے گا۔ اب صفوان بن امیہ نیچے اترے، حضور کے پاس گئے، سب کے سامنے اعلان ہو گیا، اب پہ مارے گا نہیں ان کو، تو حضور نے کہا چلے اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ صفوان کیا کہتے ہیں؟ مجھے اسلام قبول نہیں کرتا۔ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی بات اپنے گھر بار رہو، اپنے بچوں کے ساتھ رہو۔ پھر حضور نے سفر کا ارادہ کیا، حنین فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد حنین تشریف لے گئے۔ جب وہاں گیا تو حضور کو ضرور کی ضرورت تھی، ہتھیار کی ضرورت تھی، تو صفوان بن امیہ کو بلایا اور صفوان بن امیہ کو بلا کر کہا بھائی مجھے ہتھیار کی ضرورت ہے تو تم مجھے ہتھیار دو گے؟ تو صفوان بن امیہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے ہتھیار واپس ملیں گے نہیں ملیں گے؟ آپ جواب کیا دے رہے ہیں؟ عاریتن رابطتن کی جملہ کہا، عاریتن رابطتن، میں عاریت کے طور پر لے رہا ہوں اور واپس لوٹاؤں گا، اور اگر کوئی زیرہ یا کوئی ہتھیار ڈیمیج ہو گیا تو میں اس کو بدلہ دوں گا۔ یہ صفوان بن امیہ سارے اخلاق دیکھ رہے ہیں، کیا جی اس میں اونچے آدمی؟ تو صفوان بن امیہ نے کہا کہاں حنین جا رہے؟ فرمایا میں حنین جا رہا، میرے حنین چلو، آپ نے کہا چلو۔ صفوان بن امیہ نے فاصلے نہیں حضور کے ساتھ، حالانکہ ہمارے قافلے میں یہ لوگ نہیں چلتے تھے، یہ پہلا سفر ہے حنین کا جس میں مکہ والے کچھ نوجوان ساتھ میں چلے حضور، ان میں ابو محذورہ بھی تھے، انہیں کے اندر یہ صفوان بن امیہ بھی تھے، انہیں میں جب اذان کا وقت آتا تو بلال اذان دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو سارے کے سارے مکہ والے بلال کا مذاق اڑاتے، حضرت بلال کہتے اللہ اکبر، انہیں زور سے کہتے اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا یہ کون ہے جو بلال کا مذاق اڑا رہا ہے؟ سارے کے سارے سامنے بیٹھے، آپ نے فرمایا من منکم اندھا صوت و اعلیٰ صوت، تم میں سے کون ہے جس کی آواز بہت بلند تھی؟ تو سب نے اشارہ کیا ابو محذورہ کی طرف، سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ بے ایمان تھے، آپ نے فرمایا قل مثل ما یقول بلال، بلال جیسا کہتا ہے ویسا کہو۔ ابو محذورہ نے کہا میں نے تو اذان سیکھی نہیں، حضور نے ان کو اذان سکھائی جبکہ وہ شرک کی حالت میں، قل مثل ما یقول بلال، تو حضور نے کہا تو اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان سکھائی، اقامت سکھائی۔ پھر جب لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو حضور نے جملہ کہا، ان کے پیشانی پر حضور نے ہاتھ پھیرا اور ان کے دل پر ہاتھ پھیرا اور ایک دعا مانگی کہ اللہ اس کی زبان سے تو کلمہ میں نکلوا چکا ہوں، اس کے دل میں اتارنا ہی تیرا کام ہے۔ ابو محذورہ نے یہ دیکھا، اس وقت مسلمان ہو گئے اور اعلان کیا کہ حضرت بلال آپ کا مؤذن مدینہ کا، آپ مجھے مکہ کا حرم شریف کا مؤذن بنا دو۔ تو آپ نے اعلان کیا بلال مؤذن فی المدینہ وابو محذورہ مؤذن فی مکہ کے حرم مکی، حرم مکی کے سب سے پہلے مؤذن ہے یہ جو اذان کا وضع پڑا ہے حضور کے اخلاق کی وجہ سے۔ یہ معاملہ ہوا صفوان بن امیہ کا، صفوان بن امیہ کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے ایک آدمی کو، آپ پیچھے سے آئے، صفوان کیا دیکھ رہے ہو؟ ابھی مشرک صفوان، یہ مال دیکھ رہا ہوں، دنیا میں مال بہت آیا تھا، مال دیکھ رہا ہوں، آپ نے بولا پسند ہے؟ اگلے شروع کہا تھا کہ پسند ہے، میں حضرت یہ پسند نہیں، کتنی اٹھنی ہے کتنی باندھیاں ہیں، سب سونے کے ٹکڑے بھرے ہوئے ہیں، سب یہ ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ ہوا لکا وما فی، یہ سارا مال تجھے ہدیہ، زمین بھی تجھے ہدیہ اور اندر جتنا ہے سارا تجھے ہدیہ،
کہا اتنا بڑا دن تو نبی کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا. کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. حنین کے موقع کے اوپر مہاجرین کو مال کم ملا، انصار کو حضور نے مال زیادہ دیا، تو مہاجرین کے دل کے اندر تھوڑی سی بات آئی کہ سر قربانی ہم نے دی، بچے ہمارے اتنے ہوئے، عورتیں ان کی بیوہ ہماری بیوائیں ہوئی، مال ان کو زیادہ ملا. اس پر حضور نے فرمایا تھا جو آج کل میں علماء کو کہتا ہوں قربانی آپ دو گے اور مال مسالے دوسرے کھائیں گے، گھبرانا مت. حضور نے حنین کے موقع پر کہا تھا یا للانصار یا للانصار، اور دین کے کام کرنے والوں، اور دین کے کام کرنے والوں، آج کے دن کا سورج غروب ہوگا، کچھ لوگ مال کو لے کے لوٹیں گے، تو سونا لے کے لوٹے گا، تو پیسے لے کے لوٹے گا، لیکن اے دین کے لیے قربانیاں دینے والوں، جب تم لوٹو گے تو اللہ اور اس کے رسول کو لے کے لوٹو گے. یہ جملہ کہا تھا جب تم لوٹو گے تو اللہ اس کے رسول کو لے کے لوٹو گے. اس پر انصار بہت رہے تھے. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اس لیے آپ کا کوئی بھاؤ نہیں پوچھے، گھبرانا مت. صرف دو باتیں اپنے اندر پیدا کر دو، دو گن، اچھے اخلاق اور پاک صاف دین. کرو گے انشاءاللہ. اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت، اس کے لیے اللہ سے مانگنا چپکے. اور میں ایک وظیفہ بتایا کرتا ہوں، 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالنا، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالنا، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈال دو. انشاءاللہ اس کے بعد سے آپ کے دل کی حالت بدلنی شروع ہو جائے گی. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ پڑھو، 2 محل تیار. 30 مرتبہ پڑھو، 3 محل تیار. میں تو سالوں سے کہہ رہا ہوں اسے، الحمدللہ کئی لوگوں نے پڑھنا شروع کیا. 313 مرتبہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ روزانہ، تو 31 بنگلے روزانہ جنت میں تیار ہو جائیں گے. آج کتا ملا اپنے نزدیک، آج صبح کسی کا میسج آیا کہ وہ چونکہ ہمارا یہ وظیفہ بہت چل رہا ہے کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص. ماں نے جو ہے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو مولوی صاحب نے کہا ہے جنت میں ایک بنگلہ تیار ہو جائے گا. تو بیٹے نے پڑھنا شروع کیا. جب بیٹے نے پڑھنا شروع کیا تو ماں نے بھی پڑھنا شروع کیا. تو بیٹا کہنے لگا ماں تم مت پڑھو، وہ ایک کے بنگلے میں اپنے دونوں ساتھ رہیں گے. تم مت پڑھو، وہ ایک ہی بنگلہ جو ہے میرے آپ کے بھی ساتھ رہیں گے، تمہارا بنگلہ الگ میرا بنگلہ الگ. جب سے میں نے کہنا شروع کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ممرا میں تو بہت پراپرٹیاں بن جائیں گی، اب جنت میں پراپرٹی بناؤ. اور آسان، ہمارا دین تو بہت آسان ہے. سورہ اخلاص کے جتنی فضیلتیں ہیں اتنی فضیلتیں کسی صورت کی آپ کو نہیں ملی. اب دیکھو جب یہ سورہ اخلاص نازل ہو رہی تھی تو بہت دھوم کے ساتھ دھمال آسمانوں پر جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا تمہارے رب کا نسب نامہ ہے، تمہارے رب کا نسب نامہ. مشرکین مکہ نے پوچھا تھا انصب لنا ربک، بھی میرا باپ یہ تھا، میری ماں یہ تھی، میرا دادا یہ تھا، آپ کا باپ، آپ کا دادا، آپ کی دادی، تو تمہارا اللہ کا نسب نامہ. تو اللہ نے سورۃ بتائی قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چنانچہ علماء کرام نے اس میں 313 کی پابندی نہیں لگاتا آپ لوگوں کے لیے، لیکن اتنا کہتا ہوں تو روزانہ جنت میں بنگلے بنو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرماتے تھے کہ بیٹا یونس رات کو اگر نیند نہ آئے تو 5-6 بنگلے بنا دیں. مجھے چھوٹے تھے کہ بیٹا رات کو نیند نہ آئے تو 5-6-7-8 بنگلے بنا دیں گے. کیا سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے سو جانے کا تو بنگلہ بھی چاہیے اور نیند بھی چاہیے. بناؤ گے انشاءاللہ بھائی. اور درست سے مختصر پڑھ لو اللہم صلی علی محمد، اور پھر جو ہے یہ استغفار مختصر پڑھ لو اللہم اغفر لی. اور سورہ اخلاص کو دستور کر نہیں سکتے، ادھر پوری پڑھنی پڑی. ہمارے یہاں شکایتوں میں ڈاکٹر بھی ہے گجرات میں، اس نے کہا مولوی صاحب جب سے میں نے آپ سے سنا سورہ اخلاص کا وظیفہ تو 10 لاکھ مرتبہ میں نے پڑھا ہے، مجھے بنگلے ملیں گے. میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ملیں گے. کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے
مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عمر سے حضور نے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں ایک محل اللہ تجھے دے گا۔ حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ پڑھو اور جنت میں محل، اذا اللہ استکثر یا رسول اللہ، پھر تو میں بہت بنگلے بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا تھا نا جتنی طاقت ہو، جتنی طاقت ہو بنا۔ تمہارا میں نے 10 لاکھ مرتبہ پڑھا، مجھے میں نے کہا ضرور ملے گا۔ تو تمہارا اس نے کہا مولوی صاحب ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، برا مت ماننا۔ میں نے کہا نہیں مانوں گا۔ میں نے کہا مولوی صاحب اتنے زیادہ بنگلے میں کیا کروں گی، یہ بھاڑا بڑھ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ رینک گجراتی میں رنگ فکر ہوتا ہے نا، گجراتی اور پنجابی ان کو محنت کرنی نہیں، ان کو جو ہے نا خالی بھاڑا آتا جائے گا، کھاتے جائے گا، چلتے جائے گا۔ میرے پاس میرا بھاڑا تو نہیں آئے گا، بولے کیا کریں گے؟ میں نے کہا جنت میں جا کے مشورہ کر لیں گے، انشاءاللہ پھر جائیں گے۔ تو ٹینشن کیوں لیتی ہے؟ تو پڑھتے جائیں جتنا طاقت بنا۔ تو آپ کو بھی میں یہی کہتا ہوں، تشکیل کرتا ہوں کہ یہ آپ ایک تو اپنا دل صاف رکھو، دوسرا اچھے اخلاق برتو تاکہ ہمارا دل قلب سلیم رہے، اور یہ جنت کی بربڑے تیار کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ اور بہت آگے جو آپ حضرات کو شروع کی محنت، علماء کو جوڑنا، علماء کو بلانا، ان کا اکرام کرنا، یہ اچھی چیز ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو جو ہے علماء سے بہت محبت کرتے ہیں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میں بھی بہت محبت کرتا ہوں۔ ہمارے نظام الدین میں 4 نمبر والا کمرہ ہوتا تھا، ابا آتے تھے کبھی کھڑے کھڑے 10 منٹ تک روتے رہتے تھے۔ میں نے پوچھا ابا کیوں رو رہے ہو؟ تو بھائی علماء نے کتنی محنت، کتنی کتاب لکھی، کسی نے 50 جلد لکھی، کسی نے 30 جلد لکھی، کسی نے کہاں لکھی، کسی نے کہاں لکھی۔ پھر دعا کرتے اے اللہ یہ علماء حقہ کی جو کتابیں ہیں، اے اللہ اس کے ایک ایک سطر کو تو دنیا میں عام کر، یہ دعا کرتے۔ اور علماء کے مجلس کے اندر کہتے انتم تیجان رؤوسنا، آپ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، جو علماء کو کہتے ہیں، اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اب بتاؤ دل اب اخلاق اچھے انشاءاللہ برتو گے، دل کی صفائی، اور اپنی پراپرٹی کہاں بناؤ گے بھائی؟ ہاں ابھی تو بنانا شروع کر دو۔ ابا کہتے تھے بیٹا پراپرٹی بنانے جانے کا، بنانے جانے کا، کہیں خدا نہ کہا تو حشر کے میدان میں کوئی گڑبڑ ہوا نا معاملہ تو فرشتے سے کہے گا نا میری پراپرٹی تو یہاں ہے، یہاں کہاں لے جا رہے ہیں مجھے، میری پراپرٹی تو یہاں ہے۔ کبھی کبھار یہ مزہ یہ جملے کہا کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے والدہ، یہ صلاح الدین ایوبی کا جو مسئلہ ہوا تو وہ بھی 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دعا مانگتی ہے۔ بڑا لمبا قصہ ہے ان کی والدہ کا، لیکن یہ تو کہتی تھی کہ اس کے بعد میں اللہ سے جو دعا مانگتی ہوں اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ 24 گھنٹے میں پڑھنا ہے، مولویوں کے لیے کیا مشکل ہے یار، مولویوں کے لیے کیا مشکل، چلتے چلتے پڑھ لیا۔ میں ہاسوڑ گیا تھا تو وہاں سب طلبا نے شروع کر دیا، دہلی گیا تھا الحمدللہ مدرسے میں، وہاں سب نے شروع کر دیا، ترکشور گیا تھا سب نے شروع کر دیا، فیضان القرآن گیا تھا احمدآباد میں سب نے شروع کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ممبرا کے بھی علماء شروع کر دیں انشاءاللہ، اس پر دعائیں مانگنا شروع کرو، ٹھیک ہے؟ دعا کر لیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول لك الحمد كالذي تقول لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا حنان يا منان اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء
والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خاسرين، اللهم لا تردنا حازمين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم يا خالق الحب والنوى أعط لكل امرئ ما نوى. اللهم يا خالق الحب والنوى أعط لكل امرئ ما نوى. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. اللهم يا مونس كل وحيد، يا صاحب كل فريد، يا قريبا غير بعيد، يا شاهدا غير غائب، يا غالبا غير مغلوب، يا فريق المستصرخين، يا غياث المستغيثين، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا عظيم الرجاء، يا منقذ الهلكى، يا منجي الغرقى، يا محسن، يا مجمل، يا مبدئ النعم قبل استحقاقها، يا مبدئ النعم قبل استحقاقها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، ظاهرها وباطنها، جليها وخفيها، ليلها ونهاريها، حبيبها وقديمها، عينيها وأذنيها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہمارے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے. ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا دے، ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا دے. اس مجلس میں جتنے شریک ہوئے تو ان سب کو قبول فرما لے، ان کی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے. اے اللہ امت بہت پریشان ہے. اغلقت جمیع الابواب الا بابک، اغلقت جمیع الابواب الا بابک. سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، برکتوں کا معاملہ فرما، یسر کا معاملہ فرما، سہولت کا معاملہ فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اس کی حاجات کا غیر سے تکفل فرما. ہمارے ان علماء کو قبول فرما لے، ان علماء کو قبول فرما لے، ان کی محنت کے کرنے کو قبول فرما لے. ہمیں قلب سلیم عطا فرما، ہمیں قلب سقیم سے حفاظت فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر خیرات کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری تو ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پانا چاہیے ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما. اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو یہ کلام سنو بھائی، یہ کلام سنو. آپ ماشاءاللہ علماء ہیں، میری تمنا ہے کہ میں آپ سے مصافحہ کروں.
اگر آپ کو دیر میں ہوتی ہو تو عام طور سے میں مسافہ نہیں کرتا، لیکن میری خواہش ہے کہ علماء کا میں مسافہ کروں. ٹھیک ہے بھائی، بس ایک شرط کے ساتھ کہ میں گھٹنے کا مریض ہوں، اس لیے آپ جو ہے اس طرح سے آ جاؤ اور یوں نکل جاؤ، یہ اچھا رہے گا انسان تھا کہ مجھے تکلیف نہ ہو.